دنیا کی عزت کے لیے اور عہدے اور مقام کے لیے تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ کے پاس مقام حاصل کرنے کے لیے ہماری محنت کتنی ہے، ہماری ایفرٹ اس میں کتنی ہے کہ اللہ کے ہاں میں پیارا بن جاؤں، محبوب بن جاؤں، پسندیدہ بن جاؤں۔ اور بعض لوگ اللہ کے اتنے پیارے ہوتے ہیں، اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں، اتنے اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے نا تو اپنے قریبی اس پر روتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے مرنے پہ اپنے بھی روتے ہیں، بگانے بھی روتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے مرنے پر اپنے بھی روتے ہیں، بگانے بھی روتے ہیں، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتی ہے۔ زمین رو کے کہتی ہے یا اللہ یہ جو عمل کرنے والا تھا یہ چلا گیا، اب یہ عمل کون کرے گا؟ آسمان کہتا ہے یا اللہ وہ جو نیکی آتی تھی اب وہ سلسلے ختم ہو گئے۔ اللہ کے ہاں بعض قبولیت کا وہ درجہ پا لیتے ہیں کہ وہ چلتے زمین پہ ہیں اور اس کی باتیں آسمان پر ہوتی ہیں۔ موت اس کو زمین پہ آتی ہے، آسمان رو کر کے اس کی موت کے تذکرے کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جس نے یہ مقام پا لیا نا، اصل معزز وہ ہے، اصل باوقار وہ ہے، اصل محتشم وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پیارا اور پسندیدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے صحابیت کا قد ذرا چھوٹا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، درخت پر کھڑے ہیں، ہوا کے جھونکے آئے تو ان کی ٹانگیں ہلنے لگی، جسم کانپنے لگا۔ صحابہ مسکرانے لگے کہ کتنا چھوٹا سا ہے، ہوا کے جھونکوں سے ہلی جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ معمولی بات ہے، ایسا مذاق کر لینا، ایسے بندے پہ ہنس لینا، باتوں میں مسئلہ کوئی، مگر رسالت واب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، پوچھا مما تضحکون، اور بھائی کس لیے ہنس رہے ہو؟ کہا حضور ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کہ یہ دیکھو عبداللہ کا کام دیکھو، یہ ابن مسعود کو دیکھو ذرا، ہوا کے تھوڑے سے جھونکے نے پورا جسم اس کا ہلا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم تو عبداللہ کے جسم کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، تمہارے نزدیک یہ بیچارہ ہے، تمہارے نزدیک یہ چھوٹا سا ہے۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان من احد، اللہ کے نزدیک ابن مسعود کا اتنا وزن ہے جتنا احد پہاڑ کا وزن۔ اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ ابن مسعود کا وزن ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، وزن تو وہ ہے جو تیرا برادری کے اندر نہیں، قوم قبیلے میں نہیں، اپنے علاقے میں نہیں، اللہ کے ہاں وزن بنے، وہ وزن تول اپنا۔ اللہ کے ہاں وزن بن جائے، اللہ کے ہاں مقام بن جائے، بندہ قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے، یہ بندے کی سب سے بڑی کامیابی۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آپ تشریف فرما ہے، ایک بندہ گزرا، فرمایا یہ بندہ کیسا ہے، اس کا سٹیٹس معیار لوگوں کے نزدیک کیسا ہے؟ صحابہ کہنے لگے حضور یہ بیچارہ آدمی ہے، یہ بیچارہ آدمی ہے، اگر یہ کسی سے رشتہ مانگے تو لوگ رشتہ نہیں دیں، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش نہیں مانیں، اگر یہ کسی کا دروازہ بجائے تو لوگ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ ایسا بیچارہ ہے، اس کی دنیا میں کوئی رسپیکٹ، عزت، قدر نہیں، کمزور سا، غریبڑا سا۔ آپ بیٹھے تھے، ایک اور بندہ گزرا، وہ امیر ترین تھا، فرمایا یہ کیسا ہے؟ کہنے لگے حضور یہ تو وہ بندہ ہے
جس کے رشتے کی طرف اشارہ کرے گا لوگ اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جس کی سفارش کرے گا لوگ اس کی سفارش مانیں گے، اور اگر یہ کسی کے دروازے پہ دستخط دے تو لوگ اس کے لیے اپنے دروازے کھولیں گے، موسٹ ویلکم، آ جاؤ سب بسم۔ فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر اس جیسے زمین بھر کے بندوں کو جمع کر لیا جائے تو اللہ کے نزدیک وہ پہلا گزرنے والا بندہ زیادہ معزز اور مکرم ہے۔ اور بعض لوگ جسمانی لحاظ سے کچھ نہیں ہوتے، شکل صورت کے اتنے اچھے نہیں ہوتے، سٹیٹس کے لحاظ سے کپڑے گاڑی جوتا اتنا اچھا نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بڑا قریب ہوتا ہے، وہ بندہ میرے بڑا قریب ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ مقام قبولیت مل گیا کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے، اس کی آخرت بھی خوبصورت۔ بڑے عظیم صحابی ہے ابی بن کعب، حضور کے بڑے شاگرد ہیں، بڑے بڑے قراء تھے، یہ بھی بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ آپ آئے، فرمایا ابی مجھ سے قرآن سنو ذرا، مجھ سے قرآن سنو۔ اور حضور آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، چھوٹے بڑے کو سناتے، آپ بڑے ہیں آپ مجھے سنائیں گے، میں آپ سے کیا سنوں؟ آپ تو بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، ہم نے تو آپ سے سیکھنا ہے۔ فرمایا نہیں ابی، آسمان سے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے صحابی ابی بن کعب کو جا کے قرآن سناؤ۔ جب یہ سنا تو بڑے حیران ہو کے کہنے لگے سمانی اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا ابی اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ حضرت ابی سن رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ نے میرا نام لیا۔ کردار اچھا ہو، بندے کا مقام رب کیا خوبصورت ہو تو اللہ آسمانوں پہ نام لے کے نبی پر پیغام بھی بھیج دیتے کہ اس کو بلاؤ اور اس کو قرآن سناؤ، مجھے یہ پسند ہے کہ آپ اپنے صحابی کو قرآن سنائیں۔ میرے بھائیو یہ عزت، یہ وقار، یہ شرف اصل کامیابی ہے، اور یہ کن کو ملے گا؟ کیا ہم اس عہدے پہ، ہم اس وقار پہ، ہم اس قبولیت کے درجے کو پا سکتے ہیں؟ ضرور پا سکتے ہیں آپ سب بھی، اگر آپ چند وصفوں کو، چند خوبیوں کو اپنا لیں اور چند اعمال اپنے اندر لے کے آئیں۔ سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ غور کریں ذرا۔ کس عمل کی بنیاد پہ بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، قبولیت کا درجہ پاتا ہے، مقام خوبصورت ملتا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا سبقت لے جانے والے، نیکیوں میں سبقت، خیرات میں سبقت، نوافل میں سبقت، صدقات میں سبقت، لوگوں کو معاف کرنے میں سبقت لے جانے والے، والسابقون السابقون، ہر خیر کے کام میں سب سے آگے، ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے، ہر اچھائی کے کام میں سب سے آگے، ہر تقوی کے کام میں سب سے آگے، نماز میں بھی آگے ہے، روزوں میں بھی آگے ہے، صدقے میں بھی آگے ہے، تلاوت میں بھی آگے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سب سے آگے نیکیوں میں آنے والے بندے وہ خوش نصیب ہیں، نیکیوں میں سبقتیں لے جانے والے بندے وہ خوش نصیب ہیں۔ فرمایا پر ہیں
اکبر کبیرہ. قرآن کو سیکھنے والے, قرآن کو سکھانے والے, قرآن کو پڑھنے والے, قرآن کو پڑھانے والے. ناظرہ نہیں آتا, بڑھاپے میں بھی ناظرہ سیکھ لو, آر نہیں ہے. اللہ کے یہاں قبولیت ملے گی, اللہ کا قرب ملے گا, اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے گی. اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا, قرآن کا ترجمہ سیکھو. نماز نہیں آتی, نماز سیکھو. طہارت کے مسائل نہیں آتے, مسائل سیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. جو نہیں آتا قرآن کا علم سیکھو, حدیث کا علم سیکھو, سنت کا علم سیکھو. بال سفید ہو گئے پھر بھی سیکھو, ہڈیاں کمزور ہو گئیاں پھر بھی سیکھو, زبان موٹی ہو گئی پھر بھی سیکھو, دماغ موٹا ہو گیا پھر بھی سیکھو. کیوں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتے میری قربت ان کو ملتی ہے, میرے قریب ہونا ان کو نصیب ہوتا ہے, قبولیت کا درجہ ان کو ملتا ہے. کائنات والوں, جو بندہ زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑ لیتا ہے, علم حاصل کرنے کا ذوق شوق بندے میں عمر کے ہر حصے میں رہنا چاہیے. آپ طالب علم بن کے زندگی گزارو, اللہ آپ کو مقام قبولیت نصیب کرے. اچھا, یہ جو طالب علم ہے نا, صرف ایک حدیث سنے, اللہ کی نظر میں یہ کتنا پیارا ہے. توجہ میری طرف کریں. یہ جو جمعے کا ٹائم ہوتا ہے نا, ان میں تلاوت کرنی بھی جائز نہیں ہے. ان میں بیٹھ کے ذکر اذکار بھی ہے. پوری توجہ, آنکھیں کان آپ کے خطیب کی طرف ہو, جملہ سنیں اور آپ کے دل میں محفوظ ہوتا رہے. یہ جمعے کا مقصد ہوتا ہے. بچے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی توجہ ان الفاظ کی طرف رہنی چاہیے. آپ حدیث سنیں گے تو آپ کے دل میں علم کی محبت بیٹھ جائے. فرمایا جو طالب علم ہے نا, بھئی طالب علم وہ نہیں ہوتا جو گھر بار چھوڑ کے مدرسے میں آ کے رہے. آپ بیٹھے سیکھ رہے ہیں, آپ بھی سارے طالب علم ہیں. آپ ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں, آپ طالب علم ہیں. آپ درس سننے آتے ہیں, آپ طالب علم ہیں. آپ جمعے میں سیکھ رہے ہیں, یہ سب آپ طالب علم ہیں. حضور فرماتے ہیں جو طالب علم ہے نا, اللہ کی نظر میں اس کا مقام کتنا ہے, عزت کتنی ہے, شرف کتنا ہے. جامع الصغیر کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض. اللہ بھی, اللہ کے فرشتے بھی, سارے آسمان بھی اور ساری زمینیں بھی, حتیٰ کہ فرمایا حتی النمل فی جحرها, حتیٰ کہ چونٹی اپنی بل میں اور مچھلی اپنے سمندر میں, یعنی سمندر کی مخلوقات بھی, زمینی مخلوقات بھی, آسمانی مخلوقات بھی, سارے فرشتے بھی اور رب رحمان خود بھی اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو کہتے ہیں تم دعا کرنی شروع کرو جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے. اچھا, جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو دعا کے لیے لگا دیے, وہ اللہ کو کتنا پیارا ہے. حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اپنے نورانی پروں کو بچا لو, اپنے نورانی پروں کو جھکا لو. اللہ اکبر کبیرہ. طالب علم کے لیے حضور فرماتے لوگوں, طالب علم کے سفر میں اگر بچہ فوت ہو جائے, اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی فضیلت ہے, بڑی فضیلت ہے. او کائنات والوں, جس بندے کے لیے اللہ پاک کو اتنا پسند ہے, اللہ نے زمینوں کو لگا دیا, آسمانوں کو لگا دیا طلب دعا کے لیے, اللہ نے چونٹیوں کو لگا دیا, اللہ نے مچھلیوں کو لگا دیا. اس بندے کے لیے استغفار کرو, اس بندے کے لیے دعا کرو جو بندہ میرے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکل آیا ہے. اللہ اتنا پیار کرتا ہے, آپ بھی طالب علموں سے پیار کیا, طالب علموں سے محبت, ان کی کمی کوتاہی پہ ڈانٹنا نہیں ہے. یہ مخلوق اللہ کے ہاں بڑی قبولیت کے درجے پہ ہے.
اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، ان پر زبان نہیں کھولنی، یہ مدرسے ایسے ہیں، یہ مسجدیں ایسی ہیں۔ اور پچھلے دن دیکھا تھا نا ایک پاگل کھڑا ہوا تھا، وہ چینل پر کھڑے ہو کے بول رہا ہے مسجدوں مدرسوں والوں کو، تو کسی نے کہا بول رہے بھائی جتنا بھی بولنا ہے، ان نکمے مولویوں نے تیرا جنازہ پڑھانا ہے، انہوں نے تیرا نکاح پڑھایا تھا، انہوں نے تجھے قبر میں اتارا، ان کو نکمے کہہ لو جو مرضی کہہ لو، آنا تیرے پیدا ہونے سے لے کے موت تک انہی کا محتاج رہنا ہے۔ اللہ کے بندو ان کو برا کہہ کے رب کے نزدیک برے نہ بنو۔ اللہ نے زمین آسمان کی مخلوق کو جن کے لیے دعا کا حکم دے دیا ہے، بھلا رب کو کتنا برا لگتا ہوگا جو ان پر زبان کھولے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ خبیر واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں علم والوں کے درجے میں نے بڑھا دیے، علم والے بنو، علم حاصل کرنے والے بنو، علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اہل علم کے پاس بیٹھنے والے بنو، اہل علم کے معامل بنو، اہل علم کے ساتھ پیار کرنے والے بنو۔ ان کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، ان کو ٹارچر نہیں کرنا، ان پر زبان کھولنی نہیں ہے، کیونکہ ان کو برا کہنے والا اللہ کی نظر میں برا بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے، جہاں پر حفظ والے بچے بیٹھ کے پڑھتے نا، ان کے اندر بیٹھتے، وہاں پر بیٹھے استغفار پڑھتے رہتے، دعا کرتے رہتے، اور فرماتے لوگوں ان جگہوں پہ کی گئی دعا کو رب رد نہیں کرتا، کیونکہ یہاں پر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ بڑی قدر کرتا ہے، دعا کرو اللہ اہل علم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی اہل علم کی لسٹ میں شمار کر، اللہ زندہ رکھے تو سیکھتے سیکھتے قرآن و سنت سیکھنا۔ یار کوئی بات نہیں، اگر آپ بوڑھے ہو گئے آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آیا، کوئی بات نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، آپ کی زبان موٹی، آپ کا دماغ موٹا ہے۔ تکلیف یہ ہے کہ ابھی تک بھی اگر آپ قرآن کی طرف نہیں آ رہے تو یہ تکلیف کی بات ہے۔ کیا جواب دو گے رحمان کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ یا اللہ سب کچھ سیکھ کے آ گیا، ایک طرح قرآن نہیں سیکھا گیا۔ اینڈرائڈ موبائل چلانے آ گئے، ٹیب چلانے آ گئے، لیپ ٹاپ چلانے آ گئے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی اس کو، مگر قرآن آج اس سے دور ہے، اور یہ قرآن سے دور ہے۔ قرآن سے نہیں، یہ بندہ رب کی رحمت سے دور ہے جو قرآن سے۔ اللہ ہماری اس کمزوری کو دور فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا مقام بڑھایا، درجہ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا، مقام سے نوازا۔ حضور فرماتے لوگوں ساری دنیا میں جس طرح میں نبی کو حیثیت حاصل ہے، اسی طرح سارے عبادت کرنے والوں پر عالم کو حیثیت حاصل ہے۔ فرمایا عبادت کرنے والا ساری رات عبادت کرتا رہے، اور عالم سنت کے مطابق اللہم بسمک اعوذ واہیہ پڑھ کے سو گیا اور صبح اٹھا اور نماز فجر پڑھ لی، اس کی ساری رات کی عبادت اور اس کا ساری رات کا سونا اللہ کہتے ہیں برابر میں شمار کرتا ہوں، کیونکہ یہ عالم ہے۔ عالم کا سونا بھی معمولی نہیں ہے، اس کا سونا بھی ہم اجر میں دیں۔ اپنے آپ کو بھی علم میں لگاؤ، اپنی نسلوں کو بھی علم میں لگاؤ، قرآن کا علم اس کو فرض سمجھو۔ سب سے پہلے یہ وصف یہ خوبی اپنے اندر اپناؤ، اگر اللہ کے قریب درجہ قبولیت پانا ہے، اللہ کے یہاں مقام پانا ہے،
اللہ کی نظر میں معزز محتشم اور آپ نے باوقار مسلمان بنا دیا۔ دوسرا عمل سنیں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا، کائنات والو استغفار پڑھا کرو، کثرت سے استغفار، کثرت سے توبہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بندہ استغفار پڑھتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے نبیوں نے اپنی قوم کو یہی حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کہا اے میری قوم استغفار کرو، اے میری قوم استغفار کرو، اے میری قوم اللہ سے معافی مانگو، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبیوں ولیوں کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 بار استغفار پڑھتے، حالانکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ معصوم عن الخطا ہے، مگر پھر بھی استغفار کو اس قدر لازم پکڑا ہوا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، آپ پڑھتے رہتے کہتے رہتے، اپنی زندگی کی عادت بنا دو استغفار کو، غلطی ہونے پر نہیں بغیر غلطی کے بھی استغفار کرنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھ کے سلام پھیر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یونس صاحب اوپر چلے 3 دفعہ استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ اور بھائی پڑھی نماز ہے، استغفار کیوں کر رہے ہو؟ یا اللہ میں نے نماز پڑھ دی تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہو استغفر اللہ، میں ایڈوانس معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کو یہ وصف، یہ خوبی بڑی پسند ہے کہ بندے کے اندر استغفار کا بندہ عادی بن جائے، اس کی زبان میں استغفار جاری رہے۔ اور توجہ کریں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ابو بکر صدیق، کیونکہ مردوں میں سب سے قریبی کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ تو قیامت والے دن رب بھی دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ اسلام پر، پیغمبر اسلام پر اتنے احسان ہیں ابو بکر کے، وہ ابو بکر آئے کہتے حضور علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، کوئی قیمتی سا وظیفہ تو دے دو، کوئی قیمتی سی دعائی بتا دو، میں دعا کرتا رہا کروں، اللہ مجھ پر راضی ہوتا رہے، اللہ کے نزدیک میرے درجے بڑھتے رہیں، اللہ کی قربت، اللہ کی پاس قبولیت کا درجہ بن جائے، کوئی دعا دیں۔ آپ اندازہ لگائیں صدیقوں کے امام، نبیوں کے امام سے دعا لینے آئے، اور صدیق کو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ صدیق اگر تو چاہتا ہے نا اللہ کے ہاں عزت پائے، وقار پائے، درجہ پائے، بلند ہو جائے، تو صدیق میں نبی سے راز لینا، وہ راز ایک ہے، دن میں بھی استغفار کیا کر، رات کو بھی استغفار کیا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا تحیات میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا میرے نبی نے صدیق کو سکھائی ہے استغفار کے طور پر۔ آپ فرماتے استغفار کیا کرو صدیق اکبر، استغفار سے رب کی رحمتیں بھی ملیں گی، قربتیں بھی ملیں گی، فراوانیاں بھی ملیں گی، اللہ تعالیٰ زمین کی تنگیاں بھی ختم کر دیں گے، رزق میں بھی فراوانی ملے گی استغفار سے، اللہ کی قربت بھی ملے گی استغفار سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ
میرے نبی نے صدیق کو یہ راز دیا ہے استغفار کرنے والا۔ اچھا جب بندہ استغفار کرتا ہے نا تو بندے کے اندر عاجزی انکساری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑی جلیل القدر ہستی ہے، فرماتے ہیں غلام کہتا ہے میں ابن عمر کے ساتھ تھا، سفر کر رہے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں رات کا پچھلا پہر ہونے والا ہے اور دیکھ رہا کہیں تہجد کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں، اور دیکھ رہا تہجد کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا جی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، بس ابھی تہجد کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ عام روٹین میں ہم اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اسی کو تہجد کا ٹائم کہتے سمجھتے۔ اچھا میں متوجہ ہوا کہ عبداللہ بن عمر نے نا کوئی خصوصی دعا اللہ سے کرنی، اس لیے پوچھی جا رہی۔ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھ سے سوال کرتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھ سے سوال کرتے۔ میں نے بتایا ابن عمر رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا ہے، تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بس یہی پڑھتے گئے، یہی پڑھتے گئے، یہی پڑھتے گئے۔ میں نے کہا ابن عمر آپ پوچھ رہے تھے بار بار تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا کہنا چاہتے تھے؟ فرمایا لوگوں تہجد کا ٹائم ہو جائے تو رات کے اس پہر میں کثرت سے استغفار پڑھا کرو، کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ اللہ فرماتے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم۔ اللہ ذوالجلال جنت میں بڑے بڑے چشمے دیں گے، بڑی بڑی نعمتیں دیں گے، بڑا بڑا عروج دیں گے، بڑا بڑا وقار دیں گے کہ ان کو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ جو لوگ رات کو اٹھ کے سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سردی کی لمبی راتیں کپڑے لگانے کے لیے نہیں، سردی کی لمبی راتیں موبائل سے کھیلنے کے لیے نہیں، سردی کی لمبی راتیں چگلیاں کرنے کے لیے نہیں، سردی کی لمبی راتیں کپڑے لگانے کے لیے نہیں۔ اللہ نے سردی کی لمبی راتیں دی ہے کثرت سے استغفار کرنے کے لیے، اور یہ لمبی راتیں استغفار کے لیے، تہجد کے لیے، دعا کے لیے آئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں دیکھتی حضور بستر پر ہوتے، تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتی تو آپ مصلی پہ ہوتے، میں پھر سو جاتی، میری نظر کھلتی تو آپ مصلی پہ ہوتے، پھر دیکھتی آپ بستر پہ ہوتے، پھر دیکھتی آپ مصلی پہ ہوتے۔ مجھے نہیں پتا نبیوں کے امام رات کو کتنی بار مصلی پہ جاتے ہیں، کتنی بار آپ بستر پہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتی میں قریب ہوئی تو میں نے دیکھا حضور اب پھر مصلی پہ تھے، سجدے میں تھے اور لمبا سجدہ کیا میرے نبی نے، اور رو کر کے دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ اولہ وآخرہ سرہ وعلانیہ۔ اللہ میں نبیوں کا امام معصوم عن الخطا ضرور ہوں اللہ، مگر میں بھی رو کے کہتا ہوں اللہ
صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونے عطوں دے گئے. اگر اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پانا ہے نا، قربت پانی ہے، قریب ہونا ہے، نمبر 1 علم حاصل کرنے والے بن جاؤ. زندگی کا شعبہ کوئی بھی ہے، آپ کی مصروفیت کوئی بھی ہے، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، مگر آپ اپنے آپ کو قرآن کا طالب علم بناؤ. کیوں جی؟ انشاءاللہ بنائیں گے. اور یہ موضوع تو بڑا لمبا ہے، ابھی تو یہ پہلی 2 چیزیں ہوئی، ابھی 7 چیزیں میں نے لکھی ہوئی اور ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ دین کے طالب علم اپنے آپ کو بنائیں گے. یا عمر کا کوئی بھی حصہ ہے نا، آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، قاری صاحب کو کہو یہ نماز کے بعد نا ذرا 2 آیتیں میرے سے سن لیا کرو. اگر ناظرہ ٹھیک ہو گیا تو اب 2 آیتوں کا مجھے ذرا ترجمہ پڑھا دیا. طالب علم پڑھ کے زندگی بسر کرو. اللہ فرماتا ہے میں تیری دنیا بھی خوبصورت بناؤں گا اور تیرا مقام ہوگا، تو پھرے گا زمین پہ، تیرے چرچے آسمان پہ ہو. نمبر 2، اگر اللہ کے یہاں درجہ قبولیت پانا ہے تو کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. فرمایا جن مجلسوں میں اللہ اور حضور کا ذکر ہوتا ہے، ان مجلسوں کو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کے ان کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں ان کے نام لے کے لے آؤ. حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کون کون بیٹھا ہے. فرشتے نام لے کے جاتے ہیں، یا اللہ فلاں مسجد کی جمعہ ہو رہا تھا، درس ہو رہا تھا، یا اللہ یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا. اللہ فرماتے ہیں اچھا سنو، ایسے کرو کہ ان سب بندوں کو نا معافی کے پروانے دے دو، ان کے نام پہ میری جنت لکھ دو. جب اللہ یہ اعلان کرتے ہیں نا تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک مسئلہ ہے. ہمیں بھی بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یا اللہ وہ ایک بندہ نا آیا تھا کسی کو بلانے، اس بیچارے کی چابیاں رہ گئی تھی، وہ چابیاں لینے آیا تو مولوی صاحب بڑے جوش میں لگے تو اس نے کہا کہ مجھے ڈانٹنا پڑے، چلو 2 منٹ میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ابھی لگتا ہے ٹائم ختم ہونے والا، 2-4 منٹ ہے، چلو میں 2-4 منٹ برداشت کر لیتا ہوں. تو یا اللہ وہ تو آیا نہیں تھا، میں جمعہ پڑھنے درس سننے، وہ تو اس چکر میں بیٹھ گیا. اللہ فرماتے ہیں اور میرے فرشتے جو ان پیاروں کے ساتھ بیٹھ گیا نا، بس اس کا بھی نام لے. یہ مجلس سے رب کے اتنا مقام رکھتی ہے. آخری بات کروں اور بات ختم کروں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بعض اوقات اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر اپنی گلیوں میں چلتا ہے، اس کے نام آسمان پہ رب کے عرش کے پاس ہے. فرمایا جو بندہ کہتا نا سبحان اللہ، آپ بھی ذرا ایک دفعہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا یہ پڑھتا ہے اپنی دکان پہ بیٹھا، اپنی گلیوں میں، اپنے بازاروں میں آتے جاتے پڑھتا رہتا ہے. یہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے موتیوں کی طرح آسمان پہ اللہ کے عرش کے نیچے. جس طرح شہد کی مکھیاں گھومتی ہیں نا، اللہ کے عرش کے نیچے بن 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 کر کے گھومتی ہیں اور گھوم کے کہتی ہیں فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، تیرا نام لیتی ہے. پڑھنے والے جب تک تو زمین پہ پڑھتا رہتا ہے، میرے رب کے سامنے تیرا نام لیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. اللہ کی قسم وہ کتنا پیارا ہے جس کا نام رب کے سامنے لیا جاتا ہے. اگر ہم پسند کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نمبر 1 طالب علم بنانا ہے، نمبر 2 کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. انشاءاللہ باقی 4 چیزوں کا ذکر ہم آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تائیں سے درگزر فرما. اللہ نے ایک